سورہ بقرہ آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ بامحاورہ ترجمہ ہے جو بے دیکھے ایمان لائیں، یعنی جو لوگ غیب پر ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، یعنی جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں، یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے لے کے المفلحون تک کی 3 آیتیں مخلص مومنین کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں، اور اس کے بعد 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں جو کہ باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقین لوگوں کا ایک وصف یعنی خوبی بیان فرمائی گئی کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا اور جنت و جہنم وغیرہ، یہ سب غیب ہے، تو ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ ایمان اور غیب کے بارے میں چند اہم باتیں علماء نے فرمائی ہیں کہ ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ دوسرا بیان فرمایا گیا کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، اس لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جداگانہ ذکر کیا جاتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، جیسے اس آیت میں بھی ایمان کے بعد نماز و صدقہ کا ذکر علیحدہ طور پر کیا گیا ہے۔ تیسری بات، غیب وہ چیز ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس جیسے دیکھنے، چھونے وغیرہ سے اور بدیہی طور پر عقل سے اسے معلوم نہ کر سکے۔ چوتھی بات ہے غیب کی 2 قسمیں جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو۔ یہ علم غیب ذاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اور جن آیات میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہاں یہی علم غیب مراد ہوتا ہے۔ اور دوسرا، جس کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہے، جسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں انبیاء علیہم السلام کو، جیسے مختلف قوموں کے، گزرے ہوئے قوموں کے احوال ہیں، قیامت میں ہونے والے واقعات کا علم وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہے۔ اور جہاں بھی غیر اللہ کے لیے غیب کی معلومات کا ثبوت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہی معلوم ہوتا ہے، یعنی دوسری غیب کی قسم علم غیب عطائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ پانچویں بات کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غیب ماننا قطعی کفر ہے۔ چھٹی بات کہ اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے مقرب بندوں جیسے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء عظام رحمۃ اللہ علیہم پر غیب کے دروازے کھولتا ہے، جیسا کہ خود قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور اس موضوع پر مزید کلام سورہ آل عمران میں جو ہے وہ آیت نمبر 189 میں جو ہے وہ موجود ہے۔ آگے ارشاد ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ،
اور نماز قائم کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقین لوگوں کا دوسری صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی تمام حقوق ادا کیے جائیں، اس کے واجبات، اس کی سنتیں، مستحبات سب پر عمل کیا جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز کے فرائض، سنتیں، مستحبات کا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے۔ جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے، مصروف ہو جائے۔ پھر قرآن پاک میں یا حدیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ سورہ مومنون میں ارشاد ہے، آیت نمبر 1 اور 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اسی صورت میں ایمان والوں کے مزید و صاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا گیا، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں فرمایا گیا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں اور یہ جنت فردوس کی میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نماز کی سستی کرنے اور نماز ضائع کرنے والوں کے بارے میں ارشاد ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 142۔ ترجمہ ہے، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ رب العزت کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ مریم میں بھی اسی مضمون کو بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح یعنی اچھی طرح وضو کیا، پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ اس میں خیالات نہ آنے دیے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کو قائم کیا تو قیامت کا دن وہ نماز اس کے لیے نور بنے گی، برہان یعنی دلیل بن جائے گی، نجات کا باعث بنے گی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات ہے، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ آگے ارشاد ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقین لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے میں یا زکوٰۃ مراد ہے، جیسے کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہی کا تذکرہ ہے۔
یا اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں، جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلبہ، علماء، مساجد اور مدارس وغیرہ کو دینا۔ نیز علماء اور اولیاء اکرام یا فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں یہ بھی صدقات نافلہ اور اس آیت کی تفسیر میں شامل ہے۔ پھر مال خرچ کرنے کے بارے میں میانہ روی سے کام لینے کا حکم ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ مال خرچ کر دیا جائے کہ خرچ کرنے کے بعد انسان پچھتائے، اور نہ ہی خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیا جائے، بلکہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اس چیز کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بنی اسرائیل ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ ترجمہ ہے، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں، حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ۔ اور کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 67 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما۔ ترجمہ ہے، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں، نہ تنگی کرتے ہیں، نہ ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں، یعنی درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔